الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا. اگرچہ آج ارادہ محبت مصطفیٰ کے عنوان پر گفتگو کا تھا، کیونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے فلسطین کی تاریخ بتائی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جگہ کتنا محترم ہے، کتنا برکتوں والی یہ جگہ ہے. آج اس برکتوں والی جگہ کے اوپر جہاں بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ عورتوں تک کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے مکہ میں، اور اسحاق علیہ السلام اپنی رہائش اختیار کی آباد ہوئے فلسطین میں، جہاں بعد میں بیت المقدس مسجد اقصی بھی بنی. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. پھر یہاں سے یعقوب علیہ السلام کو جانا پڑا مصر کے اندر، وہاں کافی عرصہ رہے. فرعون نے مظالم کیے، اس وقت جو بھی وہاں بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا.
اور سب سے بڑا ظالم یہی تھا جس نے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کیے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب یہ غرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ اس وقت نبوت ان کے پاس تھی، مل چکی تھی، ان کو لے کر کے چلو، یہ چلے۔ فرعونی غرق ہوئے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی، کتاب بھی دی تورات کی شکل میں۔ پھر یہ لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے، فلسطین، جہاں پر عمالقہ نامی قوم نے ہماری زمینیں غصب کر رکھی ہیں، قبضہ کر رکھا ہے، ہمیں جا کر کے اپنی جگہ پہ آباد ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، جہاد کے لیے چلو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پہلے تو بڑی بڑی بھڑکے مار رہے ہوتے ہیں، جب میدان میں نکلنا پڑے تو بڑوں بڑوں کی ٹھوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، اگر آ جائیں تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، ان میں دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے قوم کو کہا، دیکھو جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور اللہ کی مدد بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے تو تمہیں نکلنا چاہیے۔ اور وہ دو شخص بھی کتنے خوش نصیب تھے جن کے دل کے اندر اللہ کے نبیوں کا احترام تھا، ادب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا، اور انعام اللہ، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا، کیونکہ کوئی کسی آدمی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، ادب آ جائے، اطاعت آ جائے تو یہ اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے تو جب بھی ہم جائیں گے فتح ہمارے پاس ہوگی، اللہ ہمیں ہی فتح نصیب فرمائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا نبی ہوگا۔ لیکن قوم نے نہ مانی کہ جی وہ تو اتنے بڑے طاقتور ہیں، جسامت والے ہیں، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں اپنا ذمہ دار ہوں اور اپنے بھائی موسیٰ کا ذمہ دار ہوں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذمہ دار ہوں، اب یہ نہیں جاتے میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو سزا دی کہ اسی میدان تیغ کے اندر تم پھرتے رہو گے۔ کافی عرصہ، کئی سال تک یہ وہیں پہ رہے، وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے کہ دل میں یہ بات آئی اب ہمیں جانا چاہیے، پھر یہ وہاں سے چلے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ دیکھو کتنا انہوں نے ہماری زمینیں غصب کر رکھی ہیں، ہمیں جانا چاہیے اپنے ملک میں۔ تو اس وقت جو نبی تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، ہمارے لیے کسی کمانڈر کا انتخاب کریں۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کا انتخاب کیا۔ جب طالوت کا انتخاب ہوا تو ان لوگوں نے پھر اعتراض شروع کر دیا کہ جی ہم کیسے جائیں ان کے ساتھ، ہمیں یہ کمانڈر منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ مالدار نہیں ہے۔ عام طور پر مالدار آدمی غرباء کے پیچھے چلنا اپنے آپ کو عار محسوس کرتا ہے، اندر جو تکبر ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ان کے سب پیچھے چلیں۔ تو اس وقت کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ صرف میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا انتخاب ہے، اور فرمایا کہ دیکھو
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو باقیات تھی وہ بھی انہی کے پاس ہوں گی، کیونکہ پہلے لوگوں کے ان کے پاس یہ جن کے پاس ہوتی تھی باقیات تھی، عصا تھا، عصا کے اندر برکات تو تھی، اگرچہ زمین پہ ڈالنے سے وہ سانپ تو نہیں بن جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہوئے تھے اس لیے اس کے اندر برکات تھی۔ اسی طرح کچھ اور بھی باقیات تھیں، ان کو ایک پیٹی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ لمبی تفصیل میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال جب صبح کو اٹھے تو دیکھا فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ قوم کہنے لگی ٹھیک ہے اب تو ہم نکلتے ہیں۔ اب یہ چلے وہاں سے، تو حضرت طالوت نے کہا، کمانڈر نے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہنے لگے دیکھو ابھی یہ نہر آئے گی، اس نہر کو ہم نے کراس کرنا ہے، پیاس ضرور لگے گی، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ جب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو کسی نے پانی نہیں پینا، فشربوہ، پانی نہیں پینا تم نے، ہاں اگر پینا بھی چاہو چلو بھر پی سکتے ہو، 2 3 4 گھونٹ پی سکتے ہو، زیادہ نہیں پی سکتے۔ قرآن کہتا ہے فشربوہ، جیسے وہاں پہ تیر رہے تھے، نہر کو کراس کر رہے تھے تو اکثریت نے وہاں پر پانی خوب پیا۔ خیر آگے دیکھی جائے گی، جتنا پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی چلی گئی، خوب پانی پیا۔ اب پانی پی کر کے یہ جیسے نہر کراس کی نکلے آگے کی طرف، تو یہ جن نے پانی پیا تھا یہ کہنے لگے ہمیں تو گرمی بہت لگ رہی ہے، ہم نے پانی اتنا پیا ہم سے چلا نہیں جا رہا، لہٰذا ہم آگے نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں پر بیٹھیں گے۔ تو اب چند آدمی بچ گئے جن کی تعداد 313 تک بھی آتی ہے، کم و بیش۔ یہ حضرت طالوت کے ساتھ گئے۔ جب یہ گئے آگے بہت بڑا لشکر تھا، فئۃً کثیرۃً، بہت بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ مٹھی بھر، جو کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، یہ ان کے اوپر غالب آئے۔ وقتل داؤد جالوت، ادھر سے جو کفار تھے ان کا کمانڈر تھا جالوت۔ اب اس نے ہر طرف سے زرہ پہن رکھی تھی، صرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی تھی۔ حضرت داؤد، یہ اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ اس کے اندر شامل تھے، اور آپ کو پتہ ہے جن کے لیے اللہ نبوت کا انتخاب کرتے ہیں وہ نبی بننے سے پہلے بھی بہادر ہوتے ہیں، بعد میں بھی بہادر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک روڑا اٹھایا، اٹھا کر کے زور سے مارا، اس کی آنکھ میں لگا، ایسے جا کر کے لگا، اس کھوپڑی کو چیر کر کے رکھ دیا۔ جب ان کا کمانڈر ہی مر گیا تو پورے کا پورا لشکر بھاگ گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے لشکر کو اس کثیر تعداد کے دشمنوں کے اوپر غلبہ نصیب فرمایا، یوں یہ تھوڑی چھوٹی جماعت ان کے اوپر غالب آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے، ایک روایت میں ہے کہ اپنی آخری عمر میں تجدید کروائی، مسجد اقصیٰ کی تجدید کروائی، نئے سرے سے نہیں، کیونکہ نئے سرے سے ویسے جو ہے یہ بنائی گئی ہے سب سے پہلے جنات نے بنائی تھی مسجد اقصیٰ، جیسے مسجد حرام جنات نے بنائی تھی اسی طرح یہ بھی جنات نے بنائی تھی۔ تو انہوں نے تجدید کی ہے، ابھی کام جاری تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، یہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت ایسی حکمرانی عطا فرمائی، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی حکمرانی ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ایسی حکمرانی ملے گی۔ ہر چیز اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، ہوا ہے یہ بھی ان کے تابع تھی، اور یعنی ہر چیز کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو ان کے تابع نہ ہوں۔ انسان تو درکنار، جاندار تو درکنار، بے جان چیزیں بھی ان کے کنٹرول میں تھی، جیسے وہ کہتے تھے ویسے چلتی تھی۔ اب انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے وہ جاری کروا دی، جیسے پہلے جاری تھی، اب جنات سے تعمیر کروا رہے ہیں، ان کا انتقال ہونے لگتا ہے، کام ابھی باقی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قرآن میں تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ آپ اس طرح کرو، ایک کمرہ بنواؤ۔ اب انہوں نے کمرہ بنوایا، شیشے کا کمرہ بنوا کر کے وہاں پر کھڑے ہوئے، عصا کو نیچے رکھا، آپ ایسے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، وہیں پر اسرائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کر لی۔ اب یہ ملائکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جنات کام کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، ادھر ادھر ہوئے تو ہمیں ماریں گے خوب۔ جہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہاتھ دیکھنے والے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے، حساب کرنے والے، جی فلاں بابے کے تو بڑے اس کے جنات ہیں، جنات تابع ہیں، بڑے موکل تابع ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہاں وہ جنات کے سامنے کھڑے ہیں سلیمان علیہ السلام، وہ تھک رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ انتقال ہو گیا ہے یا زندہ کھڑے ہیں۔ جب وہاں ان کو پتہ نہیں چلا، ان بابوں کو زیادہ پتہ چل جاتا ہے، تو معلوم ہوا یہ صرف کیا ہے؟ روٹی روزی کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال تو پھر دیمک لگی، اس لکڑی کو دیمک لگی، جب دیمک نے کھایا تو پھر سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ پھر فرشتے جو ہے وہ جنات جو ہیں وہ افسوس کرنے لگ گئے، کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، ہم تو پہلے کام چھوڑ دیتے، ایسے مشقت میں پڑے رہے۔ تو بعد میں پھر اس کی تزئین وغیرہ ہوتی رہی اور قبضے بھی ہوتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فاتح مسجد اقصیٰ ہے فلسطین کو، انہوں نے فتح بھی کیا اور مسجد اقصیٰ کو آباد کیا، آزاد کروایا۔ پھر ان کے بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ حکمران تھے جو کبھی ہنسے نہیں تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، لبنان، شام، ایک اور بھی اردن ساتھ یا مصر، آپ اتنے بڑے ملکوں کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، کبھی ہم نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہنے لگے میں کس منہ سے مسکراؤں، میں کس منہ سے مسکراؤں کہ جو مسجد اقصیٰ جو نبیوں کا مسکن تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اسی مسجد اقصیٰ کے اندر خوشخبری سنائی تھی بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی۔ یہ وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پھل میوے جات جنت کے لالا کر کے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کھلائے تھے۔ یہ وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروائی تھی۔ یہ وہ جگہ جو تمام انبیاء کا مسکن رہی۔ یہ وہ جگہ جہاں پر امام الانبیاء نے نماز پڑھا کر امام الانبیاء کا لقب مل گیا۔ تو فرماتے ہیں جب تک یہ مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوگی تب تک صلاح الدین ایوبی کس منہ سے مسکرائے گا۔ میں اختصار کر رہا ہوں، حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آباد کروا دیا، آزاد کروا دیا۔ پھر یہ تقریباً 650 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں آزاد رہی مسجد اقصیٰ۔ پھر مسلمانوں کے اختلافات کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک بات میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حملہ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے 3 خلفاء باقی تھے مسلمانوں کے جہاں خلافت چل رہی تھی، ان کو لکھا کہ ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ جی ہم گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ میدان میں نہیں نکلے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ آج دنیا ان کو جانتی تک بھی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اور گھر میں نہیں بیٹھے، جہاں رات کو لشکر کا پڑا ہوتا تھا مجاہدین جہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، جہاں پر مجاہدین روکھی سوکھی کھا رہے ہوتے تھے تو وہاں پر صلاح الدین ایوبی بھی کھا رہے ہوتے تھے۔ جو ان کے پیٹ میں جاتا وہی صلاح الدین ایوبی کے پیٹ میں جاتا۔ اگر ان کو فقر و فاقہ ہوتا ان کو بھی فقر و فاقہ ہوتا۔
ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اس کی بینائی چلی جائے گی۔ فرمانے لگے یاد رکھو اگر مسجد اقصیٰ میری ان آنکھوں کے جانے کی وجہ سے آزاد ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ صلاح الدین ایوبی چلتا رہے گا، اگر ایک آنکھ بھی بینائی چلی گئی پھر بھی قدم بڑھے گا، دوسری چلی گئی بینائی پھر بھی قدم بڑھے گا، یہاں تک کہ اگر آنکھوں سے نبینا بھی ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی اور اس وقت میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا، چاہے میرا ہاتھ پکڑ کر کے بھی لے کے جانا پڑے۔ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت عالیشان ممبر تعمیر کروایا تھا، اور ان کا خواب یہ تھا اس کو مسجد اقصیٰ کے اندر رکھواؤں گا۔ ان کی زندگی کے اندر تو ایسا نہ ہو سکا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین یہ آزاد ہوئی مسجد اقصیٰ تو انہوں نے وہ ممبر منگوا کر کے مسجد اقصیٰ کے اندر رکھوایا۔ 1948 میں امریکہ نے اور برطانیہ نے انہوں نے ایک سازش کے تحت یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا، اور یہاں انہوں نے آ کر کے فلسطین کے اوپر قبضہ شروع کر دیا، جہاں تک کہ اپنی ایک ریاست قائم کر دی اسرائیل کے نام پر۔ اور یہ وہ درندے ہیں نہ ان کے اندر انسانیت ہے، نہ ان کے اندر یعنی یہ انسانیت سے بھی گئے گزرے ہیں، درندوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ درندے بھی بعض دفعہ خیال کر جاتے ہیں، ان کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ یہ خون خوار درندے امریکہ کی ناجائز اولاد، جو آج آپ دیکھیں آپ کے بچے کو کچھ ہو جائے کتنا تکلیف پہنچتی ہے، میرے بچے کو کچھ تکلیف پہنچے وہ کتنا غم ہوتا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں۔ آج میں ان ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، اپنے زخمی بچے بچیوں کو بھی جسم سے لگا رہے ہیں، لیکن چہروں سے پھر بھی مسکراہٹ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے مسکراہٹ ہے کہ ہم سے رب تو راضی ہے، اگرچہ لوگوں نے ناتا توڑ دیا وہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف، ہمارا رب تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچی کو گرفتار کیا گیا، جیسے گرفتار کیا گیا وہ مسکراتی ہوئی گئی۔ صحافی نے سوال کیا آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ کہنے لگی میں اس لیے مسکرا رہی تھی کہ میں کوئی ناکام نہیں ہوئی تھی، میں کامیابی کی زندگی گزار کر جا رہی تھی، اور میں یہ اپنا پیغام اپنی بہنوں کو، پیچھے رہ جانے والیوں کو اور اپنی ماں کو بھی دے رہی تھی، کہیں میری جدائی میں میری ماں پریشان نہ ہو جاتی کہ دیکھ لو آپ کی بیٹی کو اگر ان درندوں نے گرفتار کیا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ فلسطین کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کا نام لیتی ہیں، اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ صحابہ کرام جس وقت جام شہادت نوش فرما رہے ہوتے تھے اس وقت ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج ان کی بھی یہی صورتحال ہے، شہادت ہوتی ہے، نعرہ لگاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہم دنیا سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ آج میں ان کو رہوں یا اپنے جوانوں کو رہوں، آج مجھے ان کا غم کھائے یا اپنوں کا کھائے، آج میں ان کا درد رہوں یا اپنے جوانوں کا، بوڑھوں کا، وہ وہاں پہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہاں پر میرا نوجوان وہ اپنے رب کے سامنے گردنیں کٹوا رہے ہیں،
یہاں پر میرا نوجوان رب کے آگے سجدہ تک نہیں کرتا، وہ وہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہاں پر میرا بزرگ نیند کو عظیم سمجھتا ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز تک نہیں ہوتا۔ وہاں پر میں اور بہنیں پردہ بھی کر رہی ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے، مشکلات آ رہی ہے، مصائب آ رہی ہے تو صبر بھی کر رہی ہے۔ میں ان کو جہاں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی فکر کروں، یا میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھوں۔ جب میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پر وہ درندے زبردستی دوپٹہ اتارتے ہیں، وہ میری عظیم میں اور بہنیں اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی۔ یہاں پر میری مائیں اور بہنیں فیشن کے نام پر اپنے جسم اپنے سر کو ننگا کر کے پھر رہی ہیں، لوگوں کو بال دکھاتی پھر رہی ہیں، بے پردہ ہو کر کے پھر رہی ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں اور کام کافروں والے کر رہی ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے۔ ہر آدمی، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ جب ہمارے اندر اتنا جذبہ بھی نہیں ہے کہ ہم رب کے آگے جھک سکیں تو کہاں پر وہاں ہم جہاد کر سکیں گے؟ ہم فتوے بڑے لگاتے ہیں مولویوں کے اوپر، جہاں جس کا بس جائے فتوے لگائیں گے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہر آدمی علامہ فہامہ نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جہالت میں فتوے لگا سکتے ہیں، جو دل کرے لگاتے رہیں، لیکن مسجد کا منہ نہیں کرنا، مسجد کی طرف آنا کوئی نہیں ہے، رب کے سامنے جھکنا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس لیے کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں جب گھر کے اندر، کسی گھر کے اندر ایک نمازی ملے گا، 2 ملیں گے، 10-20 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 1 2 3 بڑی بات ہے کسی گھر کے اندر نمازی مل جائے۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک گھر ہوگا جس گھر کے اندر پورے کے پورے نمازی ہوں، ورنہ 90% تو ایسے جہاں ایک بھی نمازی نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم اوروں کو رہیں، ہم اپنی زندگیاں کیوں نہیں بدلتے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایام بدلتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں بدلتے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ زمین کے اوپر فتنہ فساد ایسے نہیں ہوتا، بِمَا كَسَبَتْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ آج ہر جگہ پہ دعائیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی دعا کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، مسجدوں میں بھی ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو رہی ہے، منبر و محراب میں بھی ہو رہی ہے، پھر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہماری اکثریت ایسی ہے جو دین سے دور ہے، اکثریت ایسی ہے جس کی زندگی مسجد سے باہر گزرتی ہے، جس کو شاید سال میں ہفتے میں بھی 1 مرتبہ مسجد میں آنا نصیب نہ ہوتا ہو۔ ہم اپنی زندگیاں بدلیں، جب اپنی زندگیاں بدلیں گے، رب کے سامنے جھکیں گے تو انشاءاللہ پھر جہاد میں جانا بھی آسان ہو جائے گا، اس کے لیے نکلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو رب کے سامنے تو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔